ایک عورت کا بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ جب کافی عرصہ گزرنے کے باوجود وہ گھر واپس نہیں آیا تو وہ عورت اس سے مایوس ہو گئی۔ وہ عورت ایک دن کھانا کھانے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے ہی اس نے نوالا منہ کے قریب کیا تو اس کے دروازے پر ایک فقیر کھانا مانگنے کے لیے صدا لگانے لگا۔ لہٰذا اس عورت نے ایک نوالا بھی نہیں لگایا بلکہ پوری کی پوری روٹی اس فقیر کو صدقہ کر دی۔ اس عورت نے اپنا وہ پورا دن بھوکا رہ کر گزارا۔ ابھی اس بات کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اس کا بیٹا واپس آ گیا۔ بیٹے نے اپنی ماں کو ان سختیوں کے بارے میں بتایا جو اس پر آئی تھی۔ لہٰذا اس نے کہا، سب سے بڑی مصیبت جو مجھ پر آئی تھی وہ یہ تھی کہ میں فلاں جگہ پر ایک گھنے درخت کے نیچے سے گزر رہا تھا کہ اچانک ایک شیر میرے سامنے آ نکلا۔ میں ایک گدھے پر سوار تھا۔ شیر نے اس گدھے کی پیٹھ پر اوپر کی جانب سے مجھ پر حملہ کیا۔ گدھا اس کے جواب میں بہت تیزی کے ساتھ بھاگا، لیکن پھر بھی شیر کے پنجے میرے لباس اور جبے تک پہنچ گئے۔ تاہم شیر کے پنجوں سے مجھے زیادہ نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن پھر بھی میں اتنا حیرت زدہ ہو گیا تھا کہ میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ شیر نے مجھے اٹھا کر جھاڑیوں میں پھینک دیا تھا اور وہ میرے اوپر بیٹھ گیا تھا تاکہ مجھے چیر پھاڑ دے۔ پھر میں نے اچانک ایک آدمی کو دیکھا جو بہت بااخلاق اور سفید پوش تھا۔ اس نے آ کر بغیر کسی ہتھیار کے شیر پر قابو پا لیا۔ اس نے شیر کو اٹھا کر زمین پر گرا دیا۔ آخر میں اس سفید پوش نے شیر سے کہا کہ اے کتے، کھڑے ہو جاؤ اور نوالے کے بدلے نوالا ہے۔ تو اس پر شیر کھڑا ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس آدمی کو بہت تلاش کیا، لیکن مجھے وہ نہیں ملا اور میں کافی دیر تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہا جب تک میرے ہوش و حواس پوری طور پر بحال نہ ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو اس پر کوئی بھی زخم کا نشان نہ پایا۔ پھر میں چلا اور اس قافلے کے ساتھ جا ملا جس کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا۔ جب قافلے والوں نے مجھے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ مجھے اس سفید پوش آدمی کی بات، نوالے کے بدلے نوالا والی بات ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لہٰذا میں نے گھر جاتے ہی اپنی ماں کو پورا قصہ سنایا۔ جب انہوں نے غور کیا تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے فقیر کو اپنے منہ سے نوالا نکال کر دیا تھا۔